علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اللہ کی رضا کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر واقعہ کربلا کی ہی خاص طور پہ بات کر لیں اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے حوالے سے بات کریں، تو کیا صرف محرم کے 10 دنوں میں سوگ جو ہے اس کو اپنا کر ہی ہم اپنا حق ادا کر دیتے ہیں اور اس سے اللہ کی رضا حاصل کر پائیں گے، یا اس کے لیے عملاً بھی ہمیں کچھ کرنا ہوگا؟ آپ کا سوال بڑا بہترین ہے۔ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام مسیحیت کی طرح کا کوئی ایسا پیغام نہیں دے کے گئے کہ صرف میری وفات، میری شہادت اور میرے قتل کو یاد کر کے تم رو جنت پہنچ جاؤ گے۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس ظالم، فاسق، فاسد کے سامنے خاموش رہنا اور اس کے ظلم پر احتجاج نہ کرنا اور سر نہ اٹھانا۔ حسین ابن علی یہ فرماتے ہیں کہ جو میری طرح سے سوچے گا وہ کبھی بھی وہ نہیں کرے گا جو میں نے نہیں کیا، وہ وہی کرے گا جو میں نے کیا ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی عاشور کی قربانی صرف ایک رسم کے طور پر منانا کافی نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبودیت کا یہ ایک رستہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ کہنے کی قیمت سر کٹانا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام سمجھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر بھی پوری طرح سے پورا اترے، اس معنی میں کہ جہاں جہاں امر بالمعروف کی ضرورت ہے وہاں پر اپنا فریضہ بجا لائے، جہاں پر برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کی جد و جہد کرے، جہاں پر ظلم ہے اس ظلم کے خلاف اپنے لب کھولے، جہاں پر لوگ دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں وہاں پر ان دھجیوں کو سمیٹے اور دین کے دشمنوں کے مقابلے میں دین کے دفاع کے لیے کھڑا ہو۔ یہ حسینیت بھی ہے اور حسین سے محبت کا تقاضا بھی ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا نے جنوبی افریقہ میں جب اپنی زندگی کے تقریباً ربع صدی کا حصہ جیلوں میں کاٹا تو اس نے آزاد ہونے کے بعد جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے یہ قید کاٹی حسین ابن علی کو اپنا ہیرو سمجھ کر، اور جد و جہد کی ہے حسین ابن علی کو اپنا ہیرو سمجھ کر۔ گاندھی کا بھی قول ہے اس حوالے سے، اگرچہ ہم اس کو ایک ہندو ہونے کے ناطے ہندو لیڈر کے طور پر پسند نہیں کرتے، لیکن اس نے بھی کہا تھا کہ اگر میرے اندر کوئی تحریک پیدا ہوئی ہے اور میرے اندر کوئی استقامت پیدا ہوئی ہے تو وہ حسین ابن علی کے کربلا کے کارنامے کے کو سن کر اور پڑھ کر ہوئی ہے کہ وہ میرے اندر ایک نیا روح، نئی روح اور نئے انسان کو اس نے پیدا کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اطاعت، امام حسین سے محبت، کربلا سے محبت، عاشور کے دن کو منانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان صرف 1400 سال پرانے یزید تک محدود نہ رہے، اس کو بھی نشانہ بنائے، اس کے بعد آنے والے یزیدوں کو بھی نشانہ بنائے، آج کے یزید کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو، مستقبل کے یزید کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو۔ یہ حسینیت ہے۔ لہذا حسینیت ایک جامع پیکج ہے انسانی قافلے کو غلامی سے نجات دلانے کا۔ اس لیے جو بھی حسینی ہوگا وہ اس پیرائے میں، اس سٹرکچر کے اندر سوچے گا بھی اور عمل بھی کرے گا انشاءاللہ۔ علامہ صاحب، یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، جس طرح سے آپ نے اپنی گفتگو میں نیلسن منڈیلا کا ذکر کیا، آپ نے گاندھی کا ذکر کیا، اگر غیر مسلموں نے امام کی زندگی سے یا امام کی شہادت سے کچھ سیکھ لیا تو ہم موجودہ حالات میں اگر دیکھیں تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بطور مسلمان بھی، ہم پوری امہ مسلمہ نے اس سے واقعی ہی کچھ سیکھا ہے؟ پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو غزہ کے اس آزمائش اور امتحان نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے مسلمان حکمران وہ کبھی بھی ان کو کربلا کی خوشبو نہیں آئی، امام حسین کی خوشبو نہیں آئی، کبھی انہوں نے نزدیک سے سونگا بھی نہیں ہے کہ حسینیت کس کو کہتے ہیں۔ غزہ کے اس واقعے نے اور حالیہ واقعات نے، ایران اور
اسرائیل کی جنگ نے بھی اور خود پاکستان اور انڈیا کی جنگ نے بھی دنیا کے اندر یہ بات ثابت کر دی کہ مظلوم کا ساتھ دینے والا چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو کھڑا نہیں ہوتا. آپ نے بھی دیکھ لیا کہ غزہ کی اس جنگ میں 1,00,000 لوگ شہید ہوئے ہیں, ان میں 25,000 سے زیادہ بچے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان 2 سالوں میں اسرائیل کی مدد کرنے والے کافر ملک تو تھے ہی, مغربی ممالک تو تھے ہی, لیکن مسلمان ملکوں میں سے کس ملک نے کوئی کسر چھوڑی؟ اس لیے اس صورتحال میں عوام کو چاہیے کہ وہ حسینیت کو سمجھیں, جیسے غزہ والوں نے سمجھا, جیسے یمنیوں نے سمجھا, جیسے حزب اللہ اور لبنان کے مسلمانوں نے سمجھا, جیسے بعض دیگر ممالک کے اقلیتوں نے سمجھا, لیکن مسلمان حکمرانوں نے نہیں سمجھا. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ شہادت کی تمنا کرنا کیسا عمل ہے؟ دیکھیے, ایک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے کہ اس نے جب جینا ہے تو مرنا بھی ہے, اور اموات میں بہترین موت شہادت کی موت ہے. جب ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں, رسول کریم موجود تھے, اور وہ دعا کر رہا تھا کہ خدایا تو مجھے وہ عطا کر جو تو نے اپنے بہترین بندوں کو عطا کیا, اور وہ عطا کر جس کو تو نے اپنے بندے کے حق میں سب سے بہتر سمجھا. تو رسول کریم نے پلٹ کر فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری دعا قبول کر لے تو تمہیں شہادت کی موت دے گا, اس لیے کہ شہادت کی موت اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ انمول انعام ہے. شہادت کا کیا مطلب ہے؟ مرنا تو ہے انسان نے, ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے بھی مرنا ہے, بیمار ہو کر بھی مرنا ہے, ہارٹ اٹیک سے بھی مرنا ہے, کسی اور ذریعے سے بھی مر سکتا ہے, اچانک انسان گرتا ہے, اور انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ موت جس کو وہ اپنے شعور کے ذریعے سے منتخب کرے, ارادتاً منتخب کرے, اور اس کو پتا ہو کہ اس موت کے پیچھے ایک ہدف ہے, میں اس ہدف کے لیے چل رہا ہوں, اور اس ہدف تک پہنچنے کی راہ میں یہ موت اگر آتی ہے تو میں اس کا استقبال کروں گا. تو یہ وہ انمول موت ہے کہ اگر یہ مل جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سدھر جاتے ہیں. تو اس لیے شہادت کی موت اللہ کی طرف سے انعام ہے, ہر ایرے غیرے کو حاصل نہیں ہوتی, اور ہر مرنے والا شہید نہیں ہوتا. یہ انعام ہوتا ہے اللہ کے ان مقرب اور پاکیزہ بندوں کا. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے اللہ کے انعام کا ذکر کیا, اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو منافقت سے اسلام نے بڑی سختی سے منع کیا ہے, اور لیکن ہمارے ہاں جس طرح سے پوری قوم میں منافقت گر چکی ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ تو منافقت سے سیدھی جنگ کا سبق دیتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. کربلا شفافیت کا نام ہے, کربلا بالکل صاف ستھری زندگی کا نام ہے. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے تمام اصحاب کو جمع فرمایا, جمع کر کے ان سے کہا کہ یزید ابن معاویہ کو صرف میری جان چاہیے, تم لوگوں کی نہیں, اس کو میرا ہاتھ چاہیے, تم لوگوں کا نہیں. اس لیے وہ اگر میری جان لے لے تو وہ راضی ہو جائے گا, تو تم کیوں اپنی جانوں کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ میں تم سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں, تم لوگ واپس چلے جاؤ اپنے گھروں میں, اپنے بچوں کو پال لو اور زندگی گزارو. اصحاب کا جب رد عمل دیکھا تو فرمایا کہ دیکھو میں نے تم سے اپنی بیعت اٹھا لی, اب اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے حسین کو کیوں تنہا چھوڑا, اس لیے کہ حسین ابن علی خود تمہیں اجازت دے رہے ہیں کہ تم جاؤ. تب بھی وہ نہیں گئے. آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اخلاص اور پاکیزگی کا کیا عالم تھا. انہیں یہ معلوم تھا کہ صرف آج کی ایک رات ہے, اور اس ایک رات کے بعد جو صبح طلوع ہونا ہے, اس صبح نے ہماری شہادتوں کا پیغام ہم تک پہنچانا ہے. دوسری طرف اگلے دن عاشور کے عصر کے موقع پر سامنے 30,000 سے زیادہ کا لشکر تھا. امام حسین اکیلے تھے, آپ کے خانوادے کے تمام لوگ شہید ہو چکے تھے, آپ کے اصحاب شہید ہو چکے تھے. اس تنہائی میں بھی امام حسین علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح سے اگر
لشکر دشمن میں کوئی ایک بھی ہدایت کا متمنی ہو تو اس کو ہدایت ملے، لہٰذا ان کو دعوت دے رہے تھے کہ آؤ تم میں سے کوئی آئے میری مدد کرے نجات پائے۔ امام حسین علیہ السلام نے نفاق کے چہرے سے پردہ ہٹا کر کفر مطلق اور ایمان مطلق کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ دی ہے، ایک لکیر کھینچ دیا ہے۔ اس لیے اب یا ہم نے کافر بن کر جینا ہے یا مسلمان بن کر۔ جو امام حسین کا طرفدار ہے اور امام حسین کو چاہتا ہے اس نے مسلمان اور مومن بن کر ہی جینا ہے، منافق بن کر نہیں۔ منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے، اس لیے نفاق سے پرہیز کرنا چاہیے اور نفاق سے قوم کو نکالنا چاہیے۔ اور یہ فریضہ سب سے زیادہ علماء کرام پر عائد ہوتا ہے اور اہل علم و دانش پر عائد ہوتا ہے، ان رہنمائی کرنے والے لیڈرز پر عائد ہوتا ہے جو قوم کی رہنمائی کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکیں اور اپنی قوم کو بھی بچا سکیں۔ آمین۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیونکہ امت واحدہ پاکستان کے سربراہ بھی ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا سا فرمائیے گا کہ کس طرح سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے اب اس موقع پہ میں اگر خود امام حسین ہی سے مثال لے آؤں نا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی جی۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں کون سے لوگ تھے؟ مسلمان بھی تھے، عثمانی بھی تھے، علوی بھی تھے، بصری اور کوفی بھی تھے، اور مدینہ سے آپ کے ساتھ چل کر آنے والے چند وہ لوگ بھی تھے۔ بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے، تمام نسلوں کے لوگ تھے۔ اور حتیٰ رستے میں بعض لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے دعوت دے کر بلایا کہ میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، اور وہ لوگ شامل ہوئے۔ جیسے کچھ ایسے نام ہیں، کچھ ایسے جیسے وہب کلبی ہیں، مسیحی تھے، ان کی والدہ مسیحی تھیں، ان کی بیگم اور زوجہ مسیحی تھیں۔ امام حسین کی دعوت پر وہ لوگ آئے، اسلام قبول کیا، لشکر حسینی میں شامل ہو گئے، اور پھر جام شہادت نوش کر کے ان عظیم ترین کائنات کے عظیم شہداء میں ان کا نام آ گیا۔ امت واحدہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والے وہ تمام لوگ جن کا کلمہ ایک ہے، جن کا خدا ایک ہے، جن کا رسول ایک ہے، جن کی کتاب ایک ہے، جن کا دین ایک ہے، جو عالم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان دینی مشترکات پر جمع ہو کر قرآن کے سائے میں، رسول اللہ کے سائے میں، اہل البیت علیہ السلام کے سائے میں، اور اللہ کے رسول پر جان چھڑکنے والے صحابہ کے سائے میں مل کر کفر کے خلاف جد و جہد کریں، اور معاشرے کے اندر موجود ان چیلنجز کے خلاف جد و جہد کریں تاکہ دین کی آبیاری ہو سکے اور لوگوں کے اندر سے فرقہ واریت کا خناس ختم ہو جائے اور توحید اور نبی کا عشق ان کے اندر جنم لے۔ یہ بنیادی ہدف ہے، اور اسی ہدف کے تحت الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں۔